बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। शुरू करता हूँ अपने बाप के नाम से जो मेरे बचपन का रब है, अपनी माँ के नाम से जो मुझ पर मेहरबान है, और उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जो मुझ पर मेरी माँ से भी ज़्यादा मेहरबान और रहीम है। नाज़रीन, हमारे यहाँ हर रोज़ इत्तला ये आती है कि IMF की सख्त शराइत हैं जिसका बोझ अवाम पे डाला जाएगा। IMF की शराइत हैं जिसके मुताबिक बजट तश्कील दिया जाएगा। IMF की शराइत हैं जो आम कारोबारी तबके पर लागू होंगी और रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी जो है वो महंगाई की सूरत में हमें ख़रीदना पड़ेगी। IMF हम पे शराइत क्यों लागू करता है? खान साहब कहते हैं कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? हम ग़ुलाम नहीं हैं, हम मकरूज़ हैं। IMF हम पे शराइत लागू इसलिए कर रहा है कि हमने जो कर्जे उससे लिए थे वो बढ़ गए। अब इसकी एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। अगर मैं हूँ और मेरी तनख्वाह जो माहाना है वो 30,000 रुपये है और मुझे 4 से 5,000 रुपये की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं अपने किसी दोस्त से वो 4 से 5,000 रुपये मांगूंगा। वो मुझे मेरे ताल्लुकात की बुनियाद पे 4 से 5,000 दे देगा। जब उसे ये पता है कि इसकी तनख्वाह 30,000 है, वापसी मुश्किल नहीं होगी, ये मुझे वापस कर देगा, तो वो मुझे 4 से 5,000 उधार दे देगा। लेकिन महीने के आखिर तक मुझे कोई और मजबूरी पड़ जाती है, मेरा सिस्टम वो जो है तनख्वाह को खर्च करने का वो सही से नहीं चलता, और मैं महीने के आखिर पर उसे पैसे की वापसी की बजाय उससे मज़ीद पैसों की डिमांड कर दूंगा कि मुझे 2 से 3,000 और चाहिए, तो वो मुझे फिर उससे लेना पड़ेंगे। रफ्ता रफ्ता वो वक्त आन पहुंचेगा कि जब ये रकम 3 से 4,000 की बजाय 10 से 12,000 या 15 से 20,000 हो जाएगी। तो एक वक्त वो आएगा जब वो पैसा देने से पहले ये बात करेगा कि मुझे वापस किस तरीके से करोगे, उसकी यकीन दहानी करवाओगे तभी तुम्हें पैसा दिया जाएगा। तो फिर वो मेरे खर्चे, उसका तरीका कार मुझे बताएगा कि तुम्हारी जो तनख्वाह मिलेगी उसे किस तरीके से खर्च करना है, उससे कैसे पैसे बचाने हैं और कैसे पैसे वापस मुझे देने हैं, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर पैसा तो मेरा है, लेकिन उसके खर्चे के उसूल वो शख्स तय करेगा जिसने मुझे पैसा दिया है और जिसका मैंने उधार देना है। वो उधार मेरी मजमूई तौर पे माहाना इनकम से कम है, लेकिन मुझे देने में मुश्किलात का सामना है। इसी तरीके से IMF से हमने पहले जो मुआहदे किए थे और अब तक जो उसके मुआहदे आते रहे, पहले IMF इस तरह की शराइत लागू नहीं करता था। हम उसे ये बताते थे कि हम पैसा वापस कर देंगे, हमारे जो महसूलात हैं उसे हम इकट्ठा करेंगे, टैक्स फ्री बजट नहीं बनाया जाएगा बल्कि कुछ टैक्स लागू किया जाएगा और हम पैसे आपको वापस कर देंगे। हमारे पास मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं आपको पैसे वापस करने के। लेकिन हुकूमतें जब तब्दील होती हैं, नई हुकूमत आती हैं और नए खतूत पे नए मुआहिदों को उस्तवार किया जाता है और नए मैकेनिज़्म के तहत मुल्क को चलाने की कोशिश की जाती है, तो फिर बहुत से मैकेनिज़्म ऐसे हैं जो आपको बदहाली की तरफ ले जाते हैं। हुकूमतों की तब्दीली के बाद जब आपको बार बार IMF के पास जाना पड़ा और IMF को यह मालूम हो गया कि आप कर्ज की रकम वापस नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिस्टम कमज़ोर है, आप बदउनवान एक तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके मुल्क के अंदर टैक्स जमा नहीं होता, तो फिर इसलिए उसने शराइत लागू करना शुरू की हैं कि हाँ, हम बताएंगे आप अपना बजट कैसे तश्कील देंगे, हाँ, हम बताएंगे कि आप किस तबके से कितना पैसा निकलवाएंगे, हम बताएंगे कि आप बजट खसारा किस तरीके से कम करेंगे, हम बताएंगे कि बिजली की कीमतों में कितना इजाफा किया जाएगा, हम बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी, और हम बताएंगे कि किस सेक्टर को रिलीफ देना है और किस सेक्टर से पैसे बटोरने हैं। तो फिर इस ज़िमन में हम गुलाम नहीं हैं, हम मकरूज़ ज़रूर हैं, इसीलिए हमको उनकी शराइत के मुताबिक बजट को तश्कील देना पड़ता है। अगर आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया को देख लें, इंडिया किसी का मकरूज़ नहीं है, इसीलिए वो फैसले कर लेता है जो हम फैसले नहीं कर सकते। बांग्लादेश की आप इकोनॉमी देख लें कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किस तरीके से चलती है। ईरान जो है, ईरान कर्जा नहीं लेता, लेकिन उस पर आलमी दबाव है, आलमी पाबंदियों का भी सामना है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे वजीर खजाना ये कहते थे कि IMF के साथ PTI हुकूमत ने जो मुआहिदा किया उसके मुताबिक पेट्रोल की जो कीमत होगी वो 270 रुपए होगी। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बयान में कुछ तब्दीली दिखाई और ये कहा कि PTI ने जो मुआहिदा किया उसके मुताबिक तो हमें पेट्रोल 300 रुपए का देना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या IMF ने हमें कहा कि आप 300 रुपए का पेट्रोल बेचें? IMF ने ये नहीं कहा। IMF ने ये कहा है कि आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है उसके मुताबिक आप उसकी कीमत मुकर्रर कीजिए, उसके ऊपर लेवी लगाइए, उसके ऊपर GST लगाइए, फिर उसकी जो टोटल अमाउंट बनती है उसके मुताबिक फी लीटर अवाम तक पहुंचाइए। ये IMF की तरफ से कहा गया। अब एक तरफ आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद नहीं बढ़ी, वजीर खजाना ने कैसे कह दिया कि 270 की बजाय उस मुआहिदे के तहत अब 300 रुपए का फी लीटर पेट्रोल मिलेगा? उसकी वजूहात कुछ हैं। आलमी मंडी का अगर ताज़ा तरीन आप मंजरनामा देखिए तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कीमत में भी $4 फी बैरल कमी वाक़ हुई है।
جو ویسٹ ٹیکسس ہے امریکن آئل, اس کی قیمت میں بھی $4 فی بیرل کمی واقع ہوئی ہے. اب ویسٹ ٹیکسس کو اگر دیکھیں تو اس کی جو موجودہ قیمت ہے آج کے دن وہ $104 ہے. اگر برینٹ کروڈ کی دیکھیں تو وہ $110 ہے. یاد رہے کہ یہ $130 کے فگر کو ٹچ کرنے کے بعد یہ قیمت نیچے آئی ہے. جب $130 تھا ہم تب پیٹرول کتنے میں خرید رہے تھے اور اب ہم پیٹرول کتنے میں خرید رہے ہیں. اب اس کے مطابق عالمی منڈی میں جب قیمتیں کم ہو گئیں, ہمیں بھی اپنی قیمتیں کم کر دینی چاہیے کیونکہ بوجھ تو کم ہوا ہے, اب خریداری اتنے پیسوں میں نہیں ہوتی. تو حضور بات یہ ہے کہ جب قیمت $130 فی بیرل تھی تب ڈالر کا ریٹ پاکستان کے اندر 190 کے اوپر تھا. اب قیمت $104 فی بیرل پہ آ چکی ہے. پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ $212 تک پہنچ چکا ہے. اب ادھر سے اگر قیمت کم بھی ہو جائے, ادھر سے جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو وہ جو فارمولا ہے وہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا. اب آپ ڈالر کو روک نہیں پا رہے کیونکہ آپ کے ریزروز کم ہیں. مجموعی طور پہ وزیر خزانہ کے اشارات کے مطابق $10 ارب پاکستان کو مل جائیں گے, جس میں چائنا سے بھی ملیں گے, IMF سے بھی ملیں گے. حکومت کا یہ کلیم ہے کہ PTI حکومت نے ان سے معاہدہ کیا تھا اور معاہدے میں شرائط انہوں نے طے کی تھی, ہم اس پہ پیراداری دے رہے ہیں. اب اس شرائط کے مطابق تو پاکستان کو $3 ارب ملنے ہیں. وہ جو $1 ارب اضافی کی بات کی جا رہی ہے وہ معاہدہ کس نے کیا؟ وہ تو موجودہ حکومت نے کیا. اب موجودہ حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے اس کی کیسے ممکن ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ نہ ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں؟ تو اس لیے یہ عوام کو ایک لالی پاپ دکھایا جاتا ہے, عوام کو رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اپنا ملبہ دوسروں کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وزن اپنے کندھوں پہ کوئی نہیں اٹھائے گا. اگر موجودہ حکمرانوں کو یہ معلوم ہونا شروع ہو جائے کہ یہ سارا وزن ہمارے کندھوں پہ آئے گا, یہ سارے ٹیکسز جو اپلائی کر رہے ہیں یہ ہمارے کاروبار پہ بھی لگیں گے, یہ روزمرہ کی اشیاء جو ہیں یہ ہمیں بھی مہنگی خریدنا پڑیں گی, تو تب ان کے فیصلے مختلف ہو سکتے ہیں. انہیں تو یہ پتا ہے کہ برسر اقتدار ہمیں بہت سارا خزانے پہ پڑنا ہے, ہمارے کندھوں پہ بھار نہیں ہے, تو اس لیے وہ یہ فیصلے کر لیتے ہیں اور اس کی ذمہ داری بڑی آسانی کے ساتھ پچھلی حکومت پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پچھلی حکومت کی غلطیاں ہوں گی, اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن آپ نے ان غلطیوں سے سیکھا کتنا ہے؟ ان غلطیوں سے سیکھ کے کہ آپ نے بہتری کا راستہ اپنایا ہے یا پھر اسی ڈگر پہ پہنچے ہیں کہ آپ بھی اسی کھائی میں جا گریں گے, اسی معاشی گرداب میں پھنس جائیں گے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پھنسی ہوئی تھی. تو یہ بیانیہ 1 2 3 4 ہفتے تو اپنایا جا سکتا ہے, لیکن لانگ ٹرم یہ بیانیہ اپنایا نہیں جا سکتا. آپ ڈالر کی قیمت کو کم نہیں کر سکتے, جب کم نہیں کر سکتے تو پھر اتنی ہی پیٹرول کی قیمت بھی رہے گی. آپ رشیا سے سستا پیٹرول بھی خرید رہے ہیں تو کیا رشیا کے ساتھ آپ کی جو ڈیل ہوگی وہ ڈالر میں ہوگی یا پھر روبیل میں ہوگی؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. رشیا اس وقت تمام تر جو تجارت کر رہا ہے, بائیلیٹرل اس کی جو ٹریڈ ہے وہ روبیل میں کر رہا ہے, وہ ڈالرز میں نہیں کر رہا. کیا پاکستان روبیل میں اگر ادائیگیاں کرتا ہے تو پاکستان کے لیے آسانی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات دیکھیے نا, معاہدے سے پہلے آپ کو یہ چیز دیکھنا ہوگی. ہم باتیں بہت سی کر دیتے ہیں, ان باتوں میں گھما بھی دیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو, لیکن بنیادی طور کے اوپر اگر آپ اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کر سکتے, اگر میں یہ نہیں کر سکتا کہ میری جتنی چادر ہے میں اس کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاؤں, اگر مجھ کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہے تو پھر میں کسی دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم خراب ہے. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں اگر ہوں تو میں اپنی تنخواہ سے زیادہ جو اخراجات کر رہا ہوں, تو مجھے یہ ہے کہ میرے دوست جو ہیں وہ سوکھے ہیں, ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے, میں ان سے پیسہ مانگ لیتا ہوں. لیکن وہ سوکھے کب تک رہیں گے؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انہیں یہ لگنا شروع ہو جائے گا کہ اس سے جو دوستی ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, یہ مطلبی انسان ہے, اس کو کتنی دیر تک ہم سہولت دیتے رہیں گے, فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے, اس کی مجبوریوں پہ پردہ ڈالتے رہیں گے. لیکن یہ مجبوری نہیں ہے, نااہلی ہے, یہ کم ظرفی ہے. آپ اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں نہیں پھیلا رہے, آپ نے پاؤں زیادہ پھیلا لیے ہیں, چادر آپ کی چھوٹی ہے. اگر ایک شخص آم جو ریڑی بان ہے اگر وہ آم بیچتا ہے تو اسے بھی یہ پتا ہے کہ جس آم کو کیل لگا ہوا ہے میں نے کس طرح گاہک کے شاپر میں اسے ڈالنا ہے, چوری چھپے وہ بھی ڈال دے گا. حالانکہ اس نے جب مجموعی طور پہ اس کی خریداری کی تھی, وہ منڈی سے جب لے کے آیا تھا, آڑتیوں کے ساتھ جب بات ہوئی تھی تو اس کا ریٹ اس نہج پہ تھا کہ اس پورے ٹوکری کے اندر سے جو کیل لگے آم ہوں گے اگر میں ان کو سائیڈ پہ کر کے صحیح آم ایک طرف کر دوں تو ان کی جو قیمت آئے گی وہ اس کا بھی جو خمیازہ ہے وہ پورا کر دے گی. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو بھی نکالیں گے,
ہم جب اس طرح کی جلد بازیاں چالاکیاں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم شارٹ ٹرم راستہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں. ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنا نہیں آتی. ہم اپنا سیاسی مفاد دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ فیصلہ کریں گے تو ووٹ ہمارے حق میں کیسے پڑے گا. ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے, ہم عوام پہ پیسہ لوٹائیں گے, تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر پیسہ لوٹائیں گے تو اس کی وصولی کس طریقے سے ہوگی. آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ 1 لاکھ جس کی تنخواہ ہے اس کے اوپر آپ ٹیکس وصول کیجئے. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے, یہ پہلے ماضی میں نہیں کہتا رہا, یہ اب اس نے کیوں کہنا شروع کیا؟ اسے یہ پتا چلا کہ آپ نے اس کو جو خواب دکھائے کہ ہم سرمایہ دار لوگوں سے پیسہ اکٹھا کریں گے, آپ اس خواب وہ تو دکھائے اسے, لیکن اس کی بھرپائی نہیں کر پائے. اب اس نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا, پھر سر ہم کوئی غلام نہیں ہیں, ہم مقروض ہیں, ہمیں اسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سوچنا پڑتا ہے. سابق پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان صاحب, وہ سوئٹزرلینڈ کی بھی بیشتر مثالیں دیتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگتا, اور ٹیکس لگتا ہے تو سرمایہ دارانہ لوگوں پہ لگتا ہے. لیکن وہاں کی آبادی اور پاکستان کی آبادی, 100 لوگ اگر 80 لوگوں کا پیٹ پال سکتے ہیں, تو یہاں پہ اگر دیکھیے کہ یہاں پہ اگر 1000 لوگ ہیں تو کیا وہ 3 لاکھ لوگوں کا پیٹ پال سکتے ہیں. محل وقوع کے حوالے سے تمام ممالک مختلف ہوتے ہیں. یہاں پہ نااہلی صرف یہ ہے کہ جن شرائط کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی حکومت آئے گی وہ خود ہی نئی شرائط دیکھتی رہے گی. سب کو یہ پتا ہے کہ یہ جو کرسی ہے یہ عارضی ہے, یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. ہم آج چھوڑ کے جائیں گے تو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا سامنا ہمیں نہیں اگلی حکومت کو کرنا پڑے گا. جب دوبارہ برسر اقتدار آئیں گے تو ہم پھر سے ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو شرائط دی تھی ہم اس پر عمل درآمد کرنے ہی والے تھے کہ رجیم تبدیل ہو گئی اور ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے. یہ ان کی نااہلی ہے کہ جنہوں نے اس سسٹم کو آگے نہیں بڑھایا. ہمیں اپنے سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. انفرادی طور پہ قدم اٹھائیے, تبھی مجموعی طور پر ہم بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں. سبق وہ جس کا آغاز اپنی ذات سے کیا جائے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.